بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کی ہزاروں سال پہلے شروعات ہوئی تھی، اور آپ لوگ بھی پچھلے کئی سالوں سے بلکہ اپنی زندگی میں جب بھی آپ اس تہوار کو پاتے ہیں بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنی فیملی والوں کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تہوار کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس تہوار کی شروعات کرتے ٹائم کیا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی حقیقت کیا تھی، عید کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب چیزیں بہت ہی باریکی سے جاننے کے لیے، ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے دوستو، بنا ٹائم گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کی کوئی قوم یا نوع انسانی کا کوئی فرد ہو، وہ اپنے مشاہیر اور بزرگوں کی یاد منانے کا ایک فطری جذبہ رکھتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کسی کے فطری جذبے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، اور جو اس میں غلط رسم و رواج جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں انہیں جڑوں سے اکھیڑ پھینکتا ہے، اور ایسے اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے جن میں انسان کے لیے کامیابی اور بہتری ہوتی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جن میں ہونے والے کسی اہم کارنامے کی یاد منانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی کچھ ایسے دن ہیں جنہیں خاص انداز میں، خاص طریقے میں منایا جاتا ہے، اور ان میں مخصوص انداز میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اگر ان ایام میں کسی غیر شرعی رسم و رواج کا معاملہ ہو جاتا ہے یا کسی غیر شرعی رسم و رواج کا رسم پڑ جاتی ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے عیدین کے موقع پر انصار مدینہ خوب خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، خوب کھیلتے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ کرتے تھے، تلوار بازی کے جوہر دکھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کا بھی عام رواج تھا، اور خوب داد و دہش دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگ ان ایام کو اسی طرح منایا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور داد و دہش دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں کو فضول کام کرنے اور لہو و لعب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم ان دنوں میں کیوں نہ ایسے کام کریں جن میں تفریحات کے اسباب بھی مہیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا حصول بھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے عید الفطر اور 10ویں ذی الحجہ کو انہیں شرعی انداز میں منانے کا طریقہ بتایا۔ ابن حبان کی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال جب شعبان المعظم میں امت مسلمہ پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا، جو حق و باطل اور کفر و ایمان کے درمیان پہلا معرکہ تھا، جس میں ایک طرف کفار کا لشکر جرار تھا، جس میں عرب کے 1000 چنے ہوئے بہادر نامی گرامی تلوار باز تھے، گھوڑوں کی اور اونٹوں کی قطاریں تھی اور خیمے لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان تھا، نئی تلواریں اور مضبوط نیزے تھے، غرض کے جنگی ساز و سامان اور افراد کی کمی نہ تھی، لیکن ان کے مقابلے میں حق کے پیروکار شمع رسالت کے پروانے اور مجاہدین اسلام تھے، جن کی تعداد صرف 313 تھی، اور جنگی ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، صرف 17 اونٹ اور گھوڑے تھے۔ اس بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود ان کے چہروں کی چمک چاند کو شرماتی تھی، آنکھیں نور معرفت سے روشن تھیں، سینے عرفان کی دولت سے معمور تھے اور خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کرنے کا جذبہ اور دل میں مسرت تھی۔ چشم پیر کوہن نے شاید ہی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو
ان مٹھی بھر مجاہدین نے اس بے سرو سامانی کے ساتھ، یعنی اس بے سر سامانی کے باوجود کافروں کو ایسی شکست فاش دی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور مؤمنین کو فتح و نصرت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے اس عظیم احسان پر شکر کرتے ہوئے واپس پلٹے۔ میدان بدر سے واپسی کے 8 دن بعد رمضان شریف کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہوا، ختم ہوا، اور عید الفطر کا چاند طلوع ہوا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو 2 خوشیاں عطا فرمائیں، کفار پر فتح و نصرت، اور رمضان شریف کے گزرنے اور گناہوں کی بخشش کا مزدع جاں فضا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اللہ کی ان 2 خاص نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ ایک طرف خدا اور اس کے رسول اور اسلام کے دشمنوں پر فتح، اور دوسری طرف رمضان کے گزرنے، گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات و نوازشات سے اپنے خالی دامنوں کو بھرنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا، درمیانی عشرہ گناہوں کی بخشش کا، اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کوئی کام ایک دفعہ کر لیتے تو پھر اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح ہر سال عید الفطر منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عید الفطر کی ایک اہمیت کے بارے میں بھی آپ سنتے چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور پہلی شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور مزید وہ ندا کرنے والا ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے اور میرے لیے ہی افطار کیا، اٹھو تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ ارے دوستو، یہ عید الفطر کا منظر ہے اور یہ عید الفطر کی برکتیں ہیں کہ بندہ جب رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر عید کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ عید کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جن کی بھی ادھوری تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، ایک بار آمین ضرور لکھیں، اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں احباب کے پاس ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔